أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 273 آیہ مبارکہ آخری رکوع کی آخری آیت ہے، 5ویں رکوع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. تقریباً 2 رکوع مکمل ہو رہے ہیں. ہم خرچ کرنے کی آداب، فضائل اور مسائل کے حوالے سے ارشاد ربانی پڑھ رہے ہیں، اور یہ دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور اس سے اگلے رکوع میں بھی مالی معاملات کے متعلق کچھ نصیحتیں ہمیں کی جا رہی ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو صدقہ و خیرات کرنا ہے، جو خرچ کرنا ہے، وہ کہاں خرچ کرنا ہے، وہ کس کو دینا ہے، اس کے حوالے سے ایک رہنمائی موجود ہے. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یہ جو صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں جو ہمیں خرچ کرنے کے حوالے سے تلقین کی جا رہی ہے، یہ خیرات، یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کے راستے میں روک لیا گیا ہے، یا انہوں نے خود کو اللہ کے راستے میں روک لیا ہے. مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے سورہ توبہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فقراء، مساکین، مقروض، اس وقت جو غلام ہوتے تھے، آزادی کی کوشش کر رہے تھے، ان کی آزادی کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں ان فقراء سے کون لوگ مراد ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ اصحاب صفہ ہیں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو ترجیح دی اور حضور کے پاس مسجد نبوی میں رہنا قبول کیا. وہ اپنے کام کاج کے لیے، دیگر مصروفیات کے لیے وہ باہر نہیں جاتے تھے، وہ مسجد میں رہتے تھے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں تعلیم فرمائیں، قرآن، حدیث، اور ان کی جو رہنمائی کریں، اور جو وحی نازل ہو اور انہیں لکھنے کے لیے کہا جائے وہ نوٹ کر لیں، جو حضور حدیث ارشاد فرمائے وہ انہیں یاد کر لیں. تو وہ لوگ اصحاب صفہ، ان کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے. بعض علماء نے ان کی تعداد 400 تک بھی بیان کی ہے، یعنی تھوڑی تعداد بھی 40، 50، 60، 70، اس سے زیادہ کمی بیشی مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. انہوں نے جہاد کی تیاری کرنی ہے، انہوں نے دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے، اپنے اسلحہ کو تیار رکھنا ہے، اپنے جانور کو تیار رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے بھی انہوں نے کوشش کرنی ہے. تو اگر وہ اپنے کاروبار کے لیے جائیں گے، اپنی کمائی کے لیے جائیں گے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ جہاد کے لیے تیاری کیسے کر سکیں گے؟ اور اس وقت تو ویسے بھی جہاد مسلسل چل رہا تھا. غزوہ بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر خندق، یہ مسلسل جہاد کی صورتحال تھی. بعض نے کہا ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد میں زخمی ہوئے اور پھر وہ اپنے کام کاج کے قابل نہیں رہے، ان کا پاؤں کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، یا وہ کسی طرح بھی ڈسیبل ہو گئے. تو ان سے مراد وہ ہیں
مختلف آراء ہیں مفسرین کرام کی کہ ان سے مراد کون سے فقراء ہیں، لیکن سب سے زیادہ ترجیح جس رائے کو مفسرین کرام نے دی ہے وہ اصحاب صفہ ہے، دیگر بھی ان سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی صورتحال کیا تھی؟ یہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہمیں کھانا کھلا دو، لیکن کتنے وقت ایسے گزر جاتے تھے کہ یہ کھانا نہیں کھا پاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب صفہ میں سے ایک بڑے صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء میں سے ایک بڑے طالب علم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے وقت گزر جاتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرا مسئلہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق مجھے دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ اس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے، تو مانگنا تو میں نے نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے دے دو۔ تو ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ پھر عمر فاروق آئے، ان سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، مجھے چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے ان کے کھانے کا انتظام فرمایا۔ مطلب یہ بھوکے رہ لیتے تھے لیکن مانگتے نہیں تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ نہ بھی مانگیں تو حق بنتا ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو یہ صدقات کن کے لیے فرمایا؟ للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے رستے میں اپنے آپ کو روکا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ اگر زمین میں سفر کریں یعنی کاروبار کے لیے جائیں اور اپنی مشقت اور محنت کریں تو پیچھے کا نظام وہ کیسے چلے گا؟ وہ دین کی تعلیم کیسے حاصل کر پائیں گے؟ آگے سکھا کیسے پائیں گے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لا علم شخص جن کو ان کے حال کی خبر نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی لوگ ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، من التعفف، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں۔ تو وہ سوال نہیں کرتے تو دیکھنے والا ان کے ظاہری حلیے سے، ان کے ظاہری لباس سے یہ سمجھتا ہے کہ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ بے نیاز لوگ ہیں اور یہ غنی لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کی پہچان لوگے ان کی نشانیوں سے، یعنی جب ان کو غور سے دیکھو گے تو تمہیں محسوس ہو جائے گا کہ تمہارے صدقہ و خیرات کے یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گر گڑا کے سوال نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ بعض جگہ پر سائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرنے آتے ہیں تو وہ اصرار کرتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رستے پہ دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں جی اللہ بھلا کرے، اللہ معاف کرے، وہ پھر مانگتے ہیں، وہ پھر مانگتے ہیں، وہ زبردستی، وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جائیں۔ لیکن فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں کرتے، یہ سوال ہی نہیں کرتے اور پھر کسی کو اصرار بھی نہیں کرتے کہ تم ضرور دو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، سرن چھپ کے، وعلانیتاً اور علی الاعلان ظاہر کر کے، یعنی اللہ کے رستے میں وہ رات اور دن اور ظاہراً اور پوشیدتاً وہ کوئی بھی وقت نہیں دیکھتے، جب بھی انہیں توفیق ہو وہ ضرور خرچ کرتے ہیں۔ وہ رات کا وقت آتا ہے تو وہ صبح کا انتظار نہیں کرتے، رات کو ہی دے دیتے ہیں، اور دن کے وقت موقع ملتا ہے تو اس وقت ہی دے دیتے ہیں، اور چھپ کر بھی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی دے دیتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی بارگاہ میں، یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اس کا اجر ہے، لیکن اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جو اجر ہے
وہ یقیناً سب اجروں سے بہتر اجر ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ دو چیزیں یہاں ذکر فرمائی گئی، ایک خوف اور ایک غم۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، انسان ڈرتا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، میں نے یہ کیا ہے تو پتہ نہیں اس کا یہ رزلٹ ملے کہ نہ ملے، انسان اس خوف میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ خوف میں نہ آئیں، اللہ کریم قیامت کے دن ان پر فضل فرمائے گا، انہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولا ہم یحزنون، اور غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ماضی میں ایسا کام کیا اب ہمیں احساس ندامت ہے اور ہم غم زدہ ہیں کہ یار یہ کام میں نے کیوں کیا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ افسوس نہیں کریں گے کہ میں نے یہ خرچ کیوں کیا۔ قیامت کے دن اللہ ان کو ماضی کے غم سے بھی بے نیاز فرما دے گا اور مستقبل میں جہنم میں جانے کے خوف سے بھی اللہ انہیں بے نیاز فرما دے گا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور اللہ کے خاص انعامات کے وہ حقدار ہوں گے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ دیکھیں جو سوال کرنے والے ہیں، جو ہم سے مانگنے والے ہیں ہم انہی کو دیں، ہم اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریب، اپنے پڑوس میں وہ دیکھیں لوگ کہ جو سفید پوش لوگ ہیں اور مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ حقدار ہیں، ہم انہیں دیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، ان کی ضروریات کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں سے ایک یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قرآن کی آیت میں کسی فقیر کو یہ نہیں فرمایا کہ تم مانگو، غنیوں کو، امیروں کو کہا گیا ہے کہ تم ان فقراء کو دو، تو سائلین کو کسی جگہ پر مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو مانگنا حت الوسع، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی ہے اس کے لیے بھی سوال کرنا درست نہیں ہے وغیرہ۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے غم اور ہر طرح کے خوف سے بے نیاز سمجھیں گے اور اللہ کریم ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔